بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلہ انشاءاللہ آج ہم اس کا خلاصہ، تعارف مصنف اور کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے غلام ربانی آگرو اور یہ سندھی زبان کے افسانہ نگار ہیں، اور ترجمہ جو کیا ہے ڈاکٹر عبدالحق حسرت کاسگنجوی نے، اور یہ ترقی پسند ادب سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف پڑھیں گے۔ اس میں آپ لکھیں گے افسانہ بدلہ کہ مصنف کا نام غلام ربانی آگرو ہے، اور یہ افسانہ ان کی کتاب ترقی پسند ادب سے ماخوذ ہے۔ ایک اور بات یہ لکھیں گے، غلام ربانی آگرو سندھی زبان کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ ایک اور بات اس میں، غلام ربانی آگرو 5 نومبر 1933 کو سندھ میں ضلع نوشہر و فیروز کے گاؤں محمد خان آگرو میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں حاصل کی اور اس کے بعد گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ ادبی زندگی کا آغاز، لکھنا لکھانا جو شروع کیا، تصنیف وغیرہ 1953 اور 54۔ سندھی ادبی بورڈ اس کے اسسٹنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے 1957 میں، اور ایسے ہی 1976 میں وہ سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے، اور 1980 میں سندھی ادبی بورڈ سے بطور سیکریٹری منسلک ہوئے۔ 1976 میں یہ اسسٹنٹ سیکریٹری تھے، اور 1980 میں سندھی ادبی بورڈ کے سیکریٹری منسلک ہوئے۔ اس کے بعد تصانیف لکھنی ہوتی ہیں۔ جڑا گل گلاب جا، یہ ان کی کتاب ہے۔ آب حیات، فرسٹ میں ایک سبق پڑھا تھا آب حیات، وہ بھی غلام ربانی آگرو کا تھا۔ سبق کا نام بھی یہی تھا اور وہ ماخوذ بھی اسی میں سے تھا۔ بھارت میں اردو، سنجا بر باہر پہاڑ، مانو شہر بمبورجا، سندھی ادب تے ترقی پسند تحریک جو اثر، سندھ میں پکھین جو شکار۔ ان میں سے کوئی بھی آپ 4 بھی اگر یاد کر لیں، 5 بھی یاد کر لیں تو کافی ہوں گی تصانیف۔ تعارف مترجم، ڈاکٹر حسرت کاسگنجی 1936 میں کاس گنج یو پی انڈیا اس میں پیدا ہوئے۔ ایم اے اردو بھی کیا اور انگریزی بھی، LLB PhD بھی تھے، اور ایک مذہبی اور تعمیری ذہن رکھنے والے ادیب تھے۔ کچھ الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی، بدلہ سبق کا نام ہے۔ اصل میں اس میں انتقامی بدلہ لیا جا رہا ہے۔ گلاب ٹانگے والا جو ہے رئیس غوث بخش، رئیس غوث بخش کو ذرا دیکھ لیجیے، یہ ہے رئیس غوث بخش، فرضی تصویر ہے۔ یہ ان کا جو ہے ٹانگا چلایا کرتے تھے۔ اور روز 5 روپے رئیس غوث بخش کو دیا کرتے، باقی جو بچتا اس سے خود زندگی بسر کیا کرتے۔
شہر کے جو دوسرے ٹانگے والے ہیں وہ گلاب کی بھی بہت عزت کرتے اور اس گھوڑے کی بھی۔ گلاب جب بھی اپنے گھوڑے کی تعریف سنتا تو بہت زیادہ خوش ہوتا۔ دوسرے ٹانگے والے جب اس کی تیزی اور پھرتی اور سبک رفتاری دیکھتے تو رشت سے کہتے یہ گھوڑا نہیں ہے، مولا قسم براق ہے براق۔ یہ گلاب کا تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ گلاب کا جو گھوڑا ہے وہ بہت ہی عمدہ سفید رنگ کا خوبصورت، اور یہ زلیخا جو کم سن بچی ہے گلاب کی، جو گھوڑے سے بہت زیادہ محبت کرتی، اس کو پانی پلاتی، چارہ کھلاتی۔ شہر اور اسٹیشن کے درمیان ایک نہر بہتی تھی اور اس پر جو پل تھا جو کچھ اونچا تھا۔ عام گھوڑے اس پل کی چڑھائی پر چڑھتے چڑھتے ہانپنے لگتے، لیکن پکھی جو ہے وہ ایسے آسانی کے ساتھ اس پل پر سے، اس چڑھائی پر سے چڑھتے۔ پکھی کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی چابک برداشت نہیں کرتا تھا، اپنے مالک کے اشاروں کو خوب سمجھتا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ اسے کب سر پر دوڑنا ہے، کب جو ہے نا اس کو دوڑنا ہے، اور کب جو ہے نا دلکی۔ اگر غلطی سے کوئی اس کو چابک مار دیتا تو پھر سوار کو اور اس کی راہ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ نہ جانے کیوں وہ چابک لگنے سے کانپنے لگتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دن گلاب بیمار ہو گیا، اس کو میعادی بخار ہوا، تو خیرو ٹانگے والا پہلے جو ہے وہ گھوڑا اس کے پاس ہوا کرتا تھا پکھی، اور یہ اتنا اچھا نہیں تھا، اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ تو خیرو نے موقع دے کر رئیس غوث بخش کے کان بھرنے شروع کر دیے اور کہا، رئیس یہ طوفانی گھوڑا یوں ہی کھڑے کھڑے تباہ نہ ہو جائے، پھر یہ ٹانگے میں چلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی بات میں کچھ سچائی بھی تھی، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ رئیس جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر وہ کیا کرے، اگر گھوڑا ایسے ہی کھڑا رہا تو بیکار نہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اس نے گلاب سے بات کر ہی ڈالی اور خیرو کو اجازت دے دی کہ وہ گھوڑے کو اپنے ٹانگے میں چلائے۔ گلاب نے بہت کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی بیماری نے طول کھینچ رکھا تھا، کافی لمبی بیماری ہو چکی تھی، اور پھر خیرو کا جادو چل چکا تھا۔ ٹانگا اور گھوڑا دونوں رئیس کے تھے، اس لیے گلاب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ ادھر خیرو کے مزے آگے، جو ہی اسے رئیس کی اجازت ملی تو وہ ٹانگا گھوڑا لے کر اڈے پر پہنچ گیا، اور اڈے پر افضل، بخشو، فیضو سب خیرو کے پاس گلاب کا گھوڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خیرو نے لطف لے کر سب کو بتایا کہ گلاب کا بخار اترنے میں ہی نہیں آ رہا۔ رئیس کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا بگڑ نہ جائے، ناکارہ نہ ہو جائے، اس لیے اس نے یہ گھوڑا چلانے کے لیے مجھے دیا ہے۔ ٹانگے والوں سے یہ باتیں کر کے خیرو نے گھوڑا ہانکا، سواری کا بھی انتظار نہ کیا، اور کہنے لگا، رئیس کو کمائی کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ گھوڑا کھڑے کھڑے کہیں خراب نہ ہو جائے۔ دوسرے دن اس نے گھوڑے کو بہت مارا اور کھانا وغیرہ بھی نہ دیا،
اور اس پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اس نے نہایت چالاکی کے ساتھ گھوڑے کی ٹانگیں باندھی اور زمین پر اسے گرا دیا۔ پھر اس نے وہ کیل گھوڑے کی دائیں ران میں کھونپ دی۔ گھوڑا بدحواس ہو کر تڑپنے لگا۔ خیرو نے لکڑی اٹھا کر زور زور سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ لوہے کی کیل گھوڑے کی ران کی گوشت میں گھس گئی۔ اشاروں پر چلنے والا جانور تڑپتا رہا۔ خیرو نے افیون کے ڈوڈے، نشہ جو بیج ہوتے ہیں، وہ پیس کر اسے پلا دیے۔ دوسرے دن اس نے گھوڑے کو بھنگ پلائی۔ اس طرح وہ مسلسل 10 دن تک پکھی پر مختلف نسخے استعمال کرتا رہا۔ 10 دن کے بعد پکھی کو ٹانگے میں باندھ کر اسٹیشن لے گیا۔ پکھی بھی حد طاقتور، مست، خوبصورت قسم کا گھوڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سارے ٹانگے والے حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ انہوں نے خیرو سے پوچھا، یار یہ کیا بات ہے؟ آخر اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ خیرو نے کہا، یہ چال باز گھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے کی دائیں ران پر ایک جگہ جیسے ہی چابک مارا، گھوڑا چلنے لگا۔ اس طرح مسلسل 2 ماہ تک خیرو نے گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلایا، اور ان 2 ماہ میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جس دن کہ خیرو نے اس گھوڑے کو کوئی نہ کوئی اذیت نہ دی ہو۔ 2 ماہ کے بعد گلاب صحت یاب ہوا اور سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اس سے اپنا ٹانگا مانگا۔ رئیس بولا، گھوڑا تو اب بیکار ہو گیا ہے اور ٹانگے کے قابل ہی نہیں رہا، میں تو اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ دائیں ٹانگ سے وہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ گلاب کو رئیس کی بات کا اعتبار ہی نہیں آیا۔ وہ خیرو کے پاس گیا اور جب گھوڑے پر نظر پڑی تو وہ مایوس ہو گیا، اور گھوڑا واقعی بیکار ہو چکا تھا، اور اس نے گھوڑا جو ہے اسے خرید لیا۔ پکھی جو ہے نا گلاب کو گھر لے کر آیا۔ جیسے عید ہو گئی، چھوٹی زلیخا دوڑ کر گھوڑے کے پیر سے لپٹ گئی۔ گلاب نے اسے اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، بابا ہمارا پکھی اتنا دبلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے نفرت سے کہا، بیٹا خیرو پاپی ہے، اس نے پکھی کو بہت مارا ہے۔ زلیخا نے کہا، بابا خیرو پاپی کو اللہ گناہ دے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ اس کے والد صاحب نے جواب دیا، ہاں بیٹا، خیرو پاپی کو بہت گناہ ملے گا۔ بے زبانوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، خدا خیرو کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ دونوں جو ہے اس کی صحت یابی اور تندرستی میں لگ پڑے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ دوسرے دن جب گلاب جو ہے گھوڑا گاڑی کے لیے لے کر اسٹیشن جا رہا تھا تو زلیخا نے ضد کی کہ بابا میں بھی ساتھ چلوں گی، تو ان کے والد صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا دیا، اور جب تک سواری نہیں ملی وہ بیٹھی رہی، اور گلاب دوسرے ٹانگے والوں سے باتیں کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد دور سے خیرو اپنا ٹانگا لاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ٹانگے میں ایک کمزور سا گھوڑا تھا جسے وہ بے دردی سے مار رہا تھا۔ زلیخا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اپنے ٹانگے سے اتر کر اس کی طرف دوڑی۔ وہ تیر کی طرح خیرو کے ٹانگے کے سامنے جا رہی تھی۔ گلاب دوستوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹی کی طرف دوڑا، اس سے پہلے کہ کہیں ٹانگے کے نیچے نہ آ جائے۔ جب زلیخا خیرو کے ٹانگے کے بالکل قریب پہنچی تو غصے سے اس کا منہ سرخ تھا، دونوں مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی دونوں آستینوں کو چڑھا کر چیخ کر کہا، خیرو ٹانگے والے خبردار، جو تو نے گھوڑے کو مارا، بے زبانوں کو مارنا بڑا گناہ ہے۔ تم نے ہمارے پکھی کو بے گناہ مارا تھا،
اس کا گناہ تم پر ضرور پڑے گا، خدا تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زلیخا کی خوشی سے بھیجی ہوئی مٹھیاں، چڑھی ہوئی آستین اور اس کے نہایت جوشیلے انداز خیرو کو یوں لگے جیسے کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ سائے ٹانگے والوں نے نہایت نفرت اور حقارت سے خیرو کی طرف دیکھا۔ خیرو خوف اور ندامت سے جیسے لرز رہا تھا، اس کے چہرے پر جیسے ہلدی کا رنگ سا آ گیا تھا، گردن نیچے جھکا لی، اگر زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتا۔ یہ دیکھ کر گلاب نے زلیخا کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرتے ہوئے فاتحانہ انداز سے خیرو کی طرف سے اس طرح دیکھا جیسے اس سے زلیخا نے بدلہ لے لیا ہو۔ اس کے بعد کچھ اس کے MCQs پڑھیں گے۔ افسانہ بدلہ کس کی تخلیق ہے؟ غلام ربانی آگرو کی تخلیق ہے۔ افسانہ بدلہ کا اردو ترجمہ جو کیا ہے وہ ڈاکٹر حسرت کاسگنجوی نے۔ شامل نصاب کس افسانے میں گلاب نامی کوچوان کا ذکر ہے؟ بدلے میں بدلہ۔ افسانہ بدلہ میں ٹانگے کی گھوڑے کا نام ہے پکھی۔ بدلہ افسانے سے متعلق کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یہ جو بدلہ ہے کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ترقی پسند ادب سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد پیپر میں جو خلاصہ لکھنا ہے، جو بھی پڑھا گیا ہے اسی سے ملتی جلتی باتیں، وہی خلاصہ بنتا ہے۔ اپنے الفاظ میں اس میں سے جو لکھنا ہوتا ہے، اور یہ کہانی کا آخری حصہ جو کہ بہت ہی مؤثر ہے، گلاب کی کم سن بچی زلیخا جو اس گھوڑے سے بہت مانوس تھی، اور خیرو کے مظالم جو اس نے گھوڑے پر اپنی تحویل میں ڈھائے تھے، سن کر سخت مغموم اور خیرو سے متنفر ہو گئی، نفرت کرنے لگی، مغموم غمزدہ۔ ایک دن خیرو کو اپنے دوسرے دبلے پتلے کمزور سے گھوڑے پر بے تحاشا چابک چلاتے دیکھ کر ضبط نہ کر سکی، کنٹرول نہ کر سکی، اور پورے جوش اور غصے سے خیرو کے ٹانگے کے سامنے آ کر خیرو کو ڈانٹنے لگی کہ بے زبان جانوروں پر اس طرح ظلم نہ ڈھایا کریں۔ یہ منظر دیکھ کر خود خیرو بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اسے اپنے ظالمانہ کردار پر پچھتاوا محسوس ہونے لگا۔ امید کرتے ہیں کہ خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ اردو کے بہت سے اسباق کے خلاصے، مرکزی خیال، اشعار کی تشریح اور جو پیپر میں آتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے میرے چینل میں موجود ہیں، اور ایسے PST اس کے بھی کچھ جو ہے اہم سوالات، MCQs وغیرہ، شارٹ کوسچن آنسر موجود ہیں۔ آپ اس سے اگر مستفید ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ شیئر بھی کیجیے اپنے دوست احباب کو، اور اس کے علاوہ لائک بھی کیجیے اور اچھے سے اچھے کمنٹس کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسنوا الجزاء۔